ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہماری زندگیوں میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کی برکتیں اور سعادتیں عطا کی ہیں۔ آج کا دن اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آج 14 اگست بھی ہے، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں بھی ہے اور آخری عشرہ بھی ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور 14 اگست 1947 کی یاد بھی تازہ ہو رہی ہے کہ جس دن یہ ملک ہمیں ملا تھا تو اس دن 27 رمضان المبارک تھا۔ یہی آخری عشرہ نزول قرآن کی شب اور پاکستان ہمیں اس کے اندر ملا۔ یہ کوئی اتفاق بھی نہیں تھا بلکہ یہ مشیت الہی تھی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اس کے حکم کے مطابق ایسے ہوا تھا۔ اس لیے کہ جب یوم آزادی کی بات ہوئی تھی تو ہندوستان کے جو آج 15 اگست کو یوم آزادی مناتا ہے اس کے حصے کے اندر 14 اگست آیا تھا، لیکن انہوں نے خود یہ پیشکش بھی کی اور یہ کہا کہ چونکہ ہمارے پنڈتوں اور جوتشیوں نے یہ بات سائچے بنا کے کہی ہے کہ ہمارے لیے یہ دن بہتر نہیں ہے، اس لیے یہ تاریخ پاکستان کو دے دی جائے۔ چنانچہ 14 اگست ہمیں ان کے مطالبے پہ ملا اور اللہ کے حکم کے تحت ملا تاکہ پاکستان اس دن بنے جو نزول قرآن کی شب ہو اور 27 رمضان مبارک۔ یہ پیغام تھا کہ پاکستان کے لوگوں، اگر قرآن سے جڑو گے، قرآن کو حکمران بناؤ گے، قرآن کے نظام کو چلاؤ گے، قرآن کے مطابق عدالتیں چلاؤ گے، قرآن کے مطابق تعلیم گاہیں تمہاری ہوگی اور قرآن و سنت تمہارا حکمران ہوگا تو تمہیں آزادیاں بھی ہوگی، عدل بھی ملے گا، انصاف بھی ملے گا، رحم دلی بھی ملے گی، خدا ترسی بھی ملے گی اور تمہارے حالات انتہائی بہتر۔ لیکن آج 65واں ہم یوم آزادی منا رہے ہیں اور ایسے موقع کے اوپر ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم آج آزاد ہیں؟ کیا ہمیں آزادی حاصل ہے؟ کیا وہ ملک آزاد کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے کہ جس کی فضائی حدود کی روزانہ خلاف ورزی ہو اور جہاں پر دشمن کے طیارے آئیں، ڈراؤن طیارے ان کے آئیں اور آ کر بے گناہوں کو مار جائیں، تو کیا ہمیں آزادی میسر ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک ملک چھوٹے سے چھوٹا بھی نہیں ہے جو اس طرح اپنے شہریوں کو مارنے کی کھلی چھٹی دیتا۔ اگر کوئی شہری طیارہ بھی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اتار لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں دندلاتے پھر رہے ہیں امریکی طیارے، وہ آتے ہیں آگے ہمارے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، جنازوں کو، شادیوں کی تقریبات کو نشانہ بناتے ہیں اور ہم صدائے احتجاج بھی بلند نہیں کرتے۔ ہمارے حکمران لفظ تک بھی نہیں نکالتے، ان سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ کون سے دہشت گرد تھے جن کو مارنے کے لیے تم یہاں پہ آئے ہو، اور کیا حق تمہیں پہنچتا ہے کہ تم یہاں پر آ کر ہمارے شہری علاقوں پہ بمباری کرو، اور کس عدالت نے کس کو دہشت گرد قرار دیا ہے کہ جس کو تم مار دو اس کو تم دہشت گرد کہہ دو؟ یہ ہم کسی طرح قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے حکمران یہ کہنے کی توفیق نہیں رکھتے۔ نیٹو سپلائی پھر بحال ہے اور اس کے ذریعے سے 11,000 کنٹینر نیٹو کا اسلحے سے بھرا ہوا پاکستان کے اندر ہی گم ہو گیا۔ شہر کراچی میں، بلوچستان میں، ملک کے مختلف حصوں میں اسلحہ پہنچایا گیا اور اس اسلحے کے ذریعے سے خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ اس نیٹو سپلائی کو ایک مرتبہ ختم کرنے کے بعد بغیر کسی چیز کے کوئی بات منوائے آج ہم نے پھر اس کو بحال کر دیا۔ کہا گیا کہ ہم غیر مشروط معافی منگوائیں گے۔ وہ امریکہ
کہ جو ایک بھارتی اداکار شاہ رخ خان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، وہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام سے، جن کے 26 جوانوں کو انہوں نے شہید کیا تھا سلالہ میں، اور جن کے 40,000 افراد کو ڈراؤن اور دیگر طریقوں سے انہوں نے مارا ہے، ہم سے اس نے معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ہمارے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ، دو عورتوں کے درمیان بات ہوئی اور کہا گیا کہ معافی مانگ لی گئی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ معافی تو ہماری وزیر خارجہ نے معافی مانگی تھی، اور وہاں سے یہ رپورٹ آئی کہ اس نے معافی کا لفظ استعمال کیا، گویا کہ ہم اپنے لوگوں کو مروانے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ سے معافیا بھی مانگ رہے ہیں، اور آج ان کے پھر کنٹینر جو ہے وہ یہاں پر دلدلاتے پھر رہے ہیں، پھر وہی ریمنڈ ڈیوس جیسا کھیل یہاں پہ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے بلوچستان کے اندر محرومیوں کا ایک کھیل ہے جو بلوچستان میں جاری ہے، اور پھر اس کے بعد یہ شہر کراچی ہے کہ جہاں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ ان بے گناہوں کا کیا جرم ہے جن کو مار دیا جاتا ہے، اور کس بنیاد پہ مارا جا رہا ہے۔ غریب آدمی، کوئی پٹھا خور نہیں مارا جاتا، کوئی قاتل اور لٹیرا نہیں مارا جاتا، عام آدمی، ہوٹل پہ کھانا کھانے والا، وہ جو اپنی مزدوری کو جا رہا ہے کسی فیکٹری میں، اس کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے۔ پھر غربتیں اتنی ہیں کہ آج کوئی اس ملک کا شہری رزق حلال کمانے والا وہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ اپنے لوگوں، اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا۔ ایک وقت تھا کہ جہاں پنجاب پاکستان میں 20 روپیہ من آتا ہوا تھا، تو تحریک کھڑی ہو گئی تھی ایوب خان کے خلاف، اور حبیب جالب کی یہ نظمیں پاکستان بھر میں گونجتی تھی کہ 20 روپیہ من آٹا، اس پر بھی ہے سناٹا، لیکن آج 37 روپے کلو آٹا بک رہا۔ کیا جرم کیا اس ملک کے غریب آدمی نے؟ کس لیے اسے یہ محروم کر دیا گیا؟ کس لیے وہ دال کھانے کے بھی قابل اسے نہیں چھوڑا گیا؟ بجلی کا بل سارے مہینے کی تنخواہ لا کر ایک غریب آدمی بجلی کا بل نہیں دے سکتا۔ یہ صورتحال آج یہاں پر پیدا ہے۔ لوڈ شیڈنگ بے پناہ ہے، اداروں کے درمیان ایک تصادم ہے کہ جو ہو رہا ہے، عدلیہ کے درمیان اور ایوان صدر کے درمیان ایک تصادم ہے۔ کیا عنوان ہے اس کا؟ کس لیے یہ لڑائی جاری ہے؟ آج پاکستان کے لوگوں کے سامنے یہ بات آ رہی ہے، کسی آئین کے اوپر لڑائی نہیں ہے، قانون پہ لڑائی نہیں ہے، کسی خود مختاری آزادی پہ لڑائی نہیں ہے۔ لڑائی اس بات پہ ہے کہ جو دولت پاکستان سے لوٹ کر سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں 60 کروڑ ڈالر پاکستانیوں کا جمع ہوا ہے، عدالت کہتی ہے اسے واپس آنا چاہیے، اور حکمران کہتے ہیں کہ ہم واپس نہیں آنے دیں گے۔ اتنا جھگڑا، یہ 60 کروڑ میرے ہیں، یہ آپ کے ہیں، یہ شاہ فیصل والوں کے ہیں، یہ یہاں کے غریب لوگوں کے ہیں، وہ جو رکشہ چلاتا ہے یہ اس کے ہیں، وہ جو ریڑھی لگاتا ہے یہ اس کے ہیں۔ ہماری خوشیاں چھین کے، ہمارے نوالے چھین کے بیرون ملک اکاؤنٹ بھر دیے گئے ہیں، اور اگر عدالت کہتی ہے کہ واپس لاؤ، تو واپس لانے کے بجائے جو ہے وہ اس بات کے لیے وہ کرتے ہیں کہ چاہے ایک وزیر اعظم چھوڑ کر کئی وزیر اعظم قربان کرنے پڑے، وہ جیسے کہتے ہیں کہ چمڑی چلی جائے پر دمڑی نہ جائے، تو یہاں آج یہی حالت جو ہے وہ کی گئی۔ یہ صورتحال ہے جس میں بے پناہ طرح کی کرپشن ہے، بدعنوانیاں، پی آئی اے ہے، ریلوے ہے۔ کبھی آپ نے دنیا کے اندر یہ بات سنی ہے؟ گاڑی کا تو کہیں پیٹرول، بس کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے کبھی کبھار، لیکن یہاں پر ٹرینیں رک جاتی ہیں راستے کے اندر۔ یہ افریقہ کے ممالک کے اندر بھی یہ نہیں ہوتا کہ چلتے چلتے ٹرین رک گئی ہے
اور بس پتا چلا کہ جناب ڈیزل ختم ہو گیا، اب سواریاں اتر کے دھکا لگائے اور اگلے اسٹیشن تک لے کے گئے۔ یہ یہاں فخر کرتے ہیں یہاں وہاں اس ریلوے کے وزیر اعظم کہ میرے دور کے اندر ریلوے ختم ہو گئی ہے۔ تو یہاں یہ حالت ہے۔ اس لیے آج میرے دوستو، جب ہم پاکستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں غربت ہے، افلاس ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، جبر ہے، استبداد ہے، غریب کو حق نہیں ملتا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری نہیں ملتی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح سے ہوگا، کون آ کے یہ کرے گا؟ آج اسی بات کا میں جواب آپ کی خدمت کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ جی تنقید تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن حل کوئی نہیں بتاتا۔ جماعت اسلامی تنقید ہی نہیں کرتی، جماعت اسلامی حل بھی بتاتی۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم بدلیں گے اس نظام کو، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ نظام بدلا جائے گا تو ہمارے سامنے اس کا ایک پورا پروگرام ہوتا ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم پاکستان کے قیام کے مقصد کی طرف لے جائیں گے تو اس کے لیے ہم ایک پورا پروگرام لوگوں کے سامنے رکھیں۔ 4 باتیں ضروری ہے کسی انقلاب کے لیے۔ کوئی بھی دنیا کے اندر انقلاب اور تبدیلی ممکن نہیں ہے جب تک 4 چیزیں اس کے اندر شامل نہ ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نظریہ کیا ہے۔ انقلاب نظریات سے آتے ہیں، آئیڈیالوجی سے آتے ہیں۔ کوئی انقلاب پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہ ہو، کوئی عقیدہ نہ ہو، کوئی آئیڈیالوجی نہ ہو، کوئی فکر نہ ہو۔ اور جماعت اسلامی جب یہ بات کرتی ہے تو ہمارے پیچھے مدینہ منورہ کا اسلامی انقلاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ دنیا میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا ہے، چاہے وہ انقلاب فرانس ہے، چاہے وہ سوشلسٹ انقلاب ہے، چاہے وہ جمہوریت کی بات ہے، دنیا کے اندر ایک ہی انقلاب برپا ہوا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جس نے انسان کو بدل دیا، اس کی فکر کو، اس کے نظر کو، اس کے زاویوں کو، اس کے دل کو، اس کے دماغ کو، اس کے گھر کو، اس کے کاروبار کو، اس کے بچوں کو، اس کے ماحول کو، اس کی سیاست کو، اس کی تمدن کو، تہذیب کو، معاشرت کو، ہر چیز کو تبدیل کر دیا۔ یہ انقلاب ہے۔ انقلاب ہوتا ہی وہی ہے کہ جہاں ہر چیز تبدیل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ انقلاب لے کے آئے، اور اس سے پہلے لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ حکمران کوئی عام آدمی بھی بن سکتا ہے۔ وہاں تو شاہی خاندان ہوتے تھے، وہاں تو قبائل کے سردار ہوتے تھے۔ یہ صرف اسلام ہے کہ جس نے معیار تبدیل کر دیا کہ حکمرانی کا معیار نہ مال و دولت ہے، نہ برادریاں ہے، نہ چودراہٹیں ہیں، نہ لیڈریاں ہیں، بلکہ حکمرانی کا معیار یہ ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے وہ تم میں حکمران ہونے کا اہل ہے۔ یہ معیار دیا دنیا کے سامنے، اور اس معیار کے مطابق جو حکمران ملے وہ چڑیوں کو چہچہاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش ابو بکر پرندہ ہوتا کہ قیامت کے دن پرندوں سے حساب نہیں لیا جائے گا، ابو بکر سے قیامت کے دن حساب لیا جائے گا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دریائے فرات کے پرلے کنارے پہ ایک بکری کا بچہ بھوک سے مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آج ہم اسی نظام کی بات کرتے ہیں، ہم اسی تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی، یہ انقلاب اسلام لے کے آیا کہ جس نے گورے اور کالے کی تمیز ختم کر دی، عربی اور عجمی کی تمیز ختم کر دی، جو دن میں 5 مرتبہ امیر اور غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے، بلکہ غریب پہلے آئے گا اگلی صف میں کھڑا ہوگا، امیر بعد میں آئے گا پچھلی صف میں کھڑا ہوگا۔ یہ عین ممکن ہے کہ اگلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی غریب آدمی کے جہاں پاؤں آ رہے ہو، کسی مزدور کا پاؤں آ رہے ہو، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی فیکٹری مل اور سرمایہ دار کا وہاں سر آ رہا ہو، دن میں 5 مرتبہ اسلام کے منظر دکھا دیں۔ جب اپنے گھر بلاتا ہے حج اور عمرے کے لیے
تو سارے لبادے اتروا لیتا ہے، کج کلاہوں کے تاج اتر جاتے ہیں، اماموں کے پیچ کھل جاتے ہیں، جبہ و دستار اتر جاتے ہیں، جرنیلوں کی وردیاں اتر جاتی ہیں، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ہے۔ یہ انقلاب ہے جو اسلام لے کے آیا ہے، اور یہی انقلاب ہے جو ہم برپا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو امیر اور غریب کی تمیز ہے، یہ جو اعلیٰ اور ادنیٰ کی بات ہے، یہ جو جاگیردار اور ایک مظاہرے کی بات ہے، یہ سرمایہ دار اور اس کے مزدور کی بات ہے، ہم اس سب کو ختم کر کے ایک ایسی معاشرتی مساوات قائم کرتے ہیں کہ جہاں پر ہر ایک اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ باعزت ہوتا ہے اور باوقار ہوتا ہے۔ اور اسی کے مطابق میں ان مسائل کا حل آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوڈ شیڈنگ ہے، سب لوڈ شیڈنگ پہ تنقید کرتے ہیں، جماعت اسلامی حل دیتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت 37% لائن لاسز ہے، بجلی چوری ہو رہی ہے 37%، اور 42 ارب روپے کا فرنس آئل ہر سال چوری ہو جاتا ہے، چوری بک جاتا، اور پھر یہ کہ 20,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت موجود ہے جو نہیں بنائی جا رہی۔ جماعت اسلامی انشاءاللہ برسر اقتدار آئے گی تو ہم 6 ماہ کی مدت کے اندر لوڈ شیڈنگ کو صفر کر دیں گے، لائن لاسز بہت کم کر دیں گے، اور جو چوری ہو رہی ہے، جو کرپشن اور جو بدعنوانیاں ہو رہی ہیں، ان کو ختم کر کے انشاءاللہ تعالی جتنی کیپیسٹی ہمارے ہاں موجود ہے اس کے مطابق ہم بجلی بنائیں گے۔ ہم نے اس کا پورا نقشہ بنایا ہے کہ دریاؤں کی گزرگاہ پہ 250 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر چھوٹے ڈیم بن سکتے ہیں، اور 6 بڑے ڈیم بنا کے ہم انشاءاللہ تعالی 10 سال کی مدت کے اندر 50,000 میگا واٹ بجلی، اس وقت 12-13 ہزار بن رہی ہے، ہم 50,000 میگا واٹ بجلی پانی سے بنائیں گے جو سستی ترین بجلی ہوتی ہے، تاکہ لوگوں کو جہاں کر سستے داموں جو ہے وہ بجلی میسر آئے۔ اسی طرح یہاں پہ ہوا سے بجلی بنانے کا، سورج سے، شمسی توانائی ہے، ایٹمی توانائی ہے، کوئلے سے بجلی کا ہے، یہ سارے ہم انشاءاللہ تعالی ذرائع استعمال کریں گے۔ ہم نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ جماعت اسلامی برسر اقتدار آئے گی تو کوئی آدمی کرایہ دار نہیں رہے گا، ایک مدت کے بعد، فوری نہیں ہے انشاءاللہ، ایک مدت کے بعد کوئی کرایہ، سارے ایک مکان کا مالک بنے گا، اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو مکان ملے۔ سرکاری زمینیں پڑی ہوئی ہیں، ان کو زمینوں کو ہم انشاءاللہ تعالی ڈیولپ کر کے مفت دیں گے، اور قرضے بغیر سود کے قرضے، مکان تعمیر کرنے کے لیے بغیر سود کے قرضے دیے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں تعلیم ایک جیسی، امیر کا بچہ غریب کا بچہ ایک جیسی تعلیم حاصل کرے۔ یہ کس لیے ہے کہ ایک طرف ڈالروں کے اندر فیسیں دی جا رہی ہیں اور دوسری طرف غریب کے بچے کو تعلیم سے محروم کیا گیا۔ ہم انشاءاللہ تعالی ایک جیسی تعلیم، اور پھر یہ تعلیم بھی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم اکٹھی ہو، اس کو انشاءاللہ تعالی لے کے آئیں گے۔ مہنگائی کے خاتمے کے لیے ہم نے پورا پروگرام دیا ہے، یہ ٹیکس، یہ جی ایس ٹی، یہ ختم کر کے تو مہنگائی کا ہم انشاءاللہ تعالی خاتمہ کریں گے۔ ہمارے پیش نظر یہ بات ہے کہ بے روزگاری ختم کی جائے، ہر علاقے کے اندر ایک صنعت ڈیولپ کی جائے، اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ ملا کے ہر سال 10 لاکھ روزگار کے نئے مواقع ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ ممکن ہے جو باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ ایکسپورٹ کے اندر اضافہ ہوگا، فی ایکڑ پیداوار ہم بڑھائیں گے، امپورٹ ہم کم کریں گے، اور اسی طرح سے
ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج دنیا کے اندر ہر جگہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر بھی انشاءاللہ تبدیلی ہوگی۔ اگر ترکی بدل سکتا ہے، مصر بدل سکتا ہے، انشاءاللہ پاکستان بھی بدلے گا، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آئے گا کہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔